آج کا سبق اور بچوں کے سوالات، کلاس روم ہے آؤ سیکھیں بچوں، کلاس روم ہے کلاس روم۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پڑھیے، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ، وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ، وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ پیارے بچوں اور کرس مدنی چینل کے ناظرین، ہم آپ کو ہمارے پروگرام کلاس روم میں خوش آمدید کہتے ہیں، ویلکم کہتے ہیں، مرحبا کہتے ہیں۔ ہمارے پروگرام میں مختلف سیگمنٹس ہوتے ہیں، اور اپنے سیگمنٹس کی طرف بڑھنے سے پہلے میں آپ کو درود پاک کی بہت ہی پیاری فضیلت سناتا ہوں۔ اللہ پاک کے پیارے نبی، اللہ کے آخری نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کہ جسے کوئی مشکل پیش آئے، کوئی پرابلم آ جائے، اسے چاہیے کہ مجھ پر زیادہ سے زیادہ درود پاک پڑھے۔ کیا کریں؟ زیادہ سے زیادہ درود پاک پڑھیں، کیونکہ مجھ پر درود پاک پڑھنا مصیبتوں کو ٹالنے والا ہے، یعنی روکنے والا ہے۔ یعنی جب بھی مصیبتیں آئیں، پرابلمز آ جائیں، غمزدہ ہو جائیں، تو ہمیں کیا کرنا ہے؟ زیادہ سے زیادہ درود پاک پڑھنا ہے، کیونکہ زیادہ سے زیادہ درود پاک پڑھنے سے انشاءاللہ ہماری مصیبتیں دور ہو جائیں گی، پریشانیاں دور ہو جائیں گی، مشکلات حل ہو جائیں گی انشاءاللہ۔ اور علماء کرام فرماتے ہیں کہ جو کوئی پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر روزانہ 313 مرتبہ درود پاک پڑھتا ہے، اس کا شمار کثرت سے درود پاک پڑھنے والوں میں ہو جاتا ہے۔ تو ہمیں بھی چاہیے کہ ہم کم از کم 313 مرتبہ درود پاک تو روزانہ پڑھیں ہی پڑھیں، اور ہو سکے تو اس سے زیادہ پڑھیں۔ جتنا زیادہ پڑھیں گے اتنا زیادہ ثواب ملے گا، اتنی زیادہ برکتیں ملیں گی، اتنا زیادہ اجر ملے گا۔ تو نیت کرتے ہیں زیادہ سے زیادہ درود پاک پڑھیں گے انشاءاللہ عز و جل۔ جی، تو چلتے ہیں اپنے پہلے سیگمنٹ کی طرف، جس کا نام ہے قرآن نالج۔ کلاس روم ہے آؤ سیکھیں بچوں، کلاس روم ہے کلاس روم۔ قرآن نالج میں ہم قرآن پاک میں موجود کچھ چیزوں کے بارے میں انوکھی باتیں جانتے ہیں۔ تو چلتے ہیں دیکھتے ہیں کہ آج ہم قرآن پاک میں موجود کس چیز کے بارے میں جانیں گے۔ جی دکھائیں تصویر۔ جی، تو آج ہم جانیں گے اس جانور کے بارے میں جسے انگلش میں کہتے ہیں مونکی، اردو میں کیا کہتے ہیں؟ بندر۔ بندر کے بارے میں کچھ باتیں جانیں گے آج ہم۔ اچھا، آپ کو پتہ ہے بندر کا جو ذکر ہے وہ قرآن پاک میں بھی ہوا ہے، اور قرآن پاک کے کون سے پارے میں ہوا ہے؟ قرآن پاک کے پہلے پارے میں ہوا ہے، اور آیت نمبر 65 میں ہوا ہے۔ کون سی سورت؟ سورہ بقرہ، قرآن پاک کا پہلا پارا، اور آیت نمبر 65 میں اللہ پاک نے بندر کا ذکر فرمایا ہے۔ جی، تو پیارے بچوں، ایک چیز ایسی ہے جو میں آپ کو سمجھا دوں، ہمارے معاشرے میں ہے اور بہت غلط چیزیں، ناجائز چیزیں، یہ نہیں ہونی چاہیے، اور وہ ہے ہمارے معاشرے میں مختلف جانوروں کا تماشا دکھایا جاتا ہے، جیسے بیئر ہے، جیسے ریچھ ہے، اور بکری کا تماشا ہوتا ہے، بندر کا بھی تماشا دکھایا جاتا ہے، جس میں بندر کو نچایا جاتا ہے۔ اس کا تماشا دیکھنا بھی ناجائز۔ اعلیٰ حضرت رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ ناجائز چیز کا تماشا دیکھنا بھی ناجائز ہے۔ ناجائز چیز کا تماشا دیکھنا ناجائز ہے۔ تو پیارے بچوں، آپ بھی نیت کیجئے کہ جب بھی کبھی روڈ پہ ہم دیکھیں کہیں تماشا ہو رہا ہوگا تو اس میں ہم کبھی بھی تماشائی نہیں بنیں گے۔ باقی ہمارے جتنے فرینڈس ہیں، ہمارے دوست احباب ہیں، ان تک بھی یہ بات پہنچائیں گے۔ کڈس مدنی چینل کے ناظرین، جو آپ مجھے دیکھ رہے ہیں، پکا عہد کر لیں کہ آج کے بعد کبھی بھی ایسا کبھی بھی کوئی موقع ملتا ہے کہ بندر کا تماشا ہو رہا ہے تو ہم کبھی بھی نہیں دیکھیں گے، ہم اس کے تماشائی کبھی نہیں بنیں گے۔ تو ہم اللہ پاک سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ پاک ہمیں ناجائز و حرام کاموں سے بچائے رکھے۔ ناجائز و حرام یعنی گناہ ہے، تو گناہ مطلب اللہ پاک کی نافرمانی، اور ہم اللہ پاک کی فرما برداری، اللہ پاک کی عبادت کے لیے دنیا میں آئے ہیں نا، تو اللہ پاک کی فرما برداری کریں گے، اللہ پاک کی عبادت کریں گے تو ہمیں اجر ملے گا انشاءاللہ، اور اس کے بدلے ہمیں اللہ نے چاہا تو جنت ملے گی، اور اللہ پاک کی نافرمانی کریں گے تو ہو سکتا ہے کہ ہم جہنم کے مستحق ہو جائیں۔ تو اللہ پاک کی پناہ، اللہ پاک ہمیں جہنم سے اپنی پناہ عطا فرمائے، ہمیں جنت میں داخلہ نصیب فرمائے، جنت الفردوس میں داخلہ نصیب فرمائے، ہمارے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا جنت الفردوس میں پڑوس عطا فرمائے۔ تو پیارے بچوں،
آج ہمیں یہ پتہ چلا کہ جو تماشے ہوتے ہیں جانوروں کے، مختلف تماشے ہوتے ہیں جس میں ایک بندر کا تماشا بھی ہے، تو یہ تماشا دیکھنا بھی ناجائز ہے اور تماشا کرنا بھی ناجائز ہے۔ تو ہم کبھی بھی اس تماشے میں شرکت نہیں کریں گے، بلکہ ہمارے دوست احباب کی انفرادی کوشش کے ساتھ ان کو بھی اس چیز سے بچائے رکھیں گے۔ یہ تھا ہمارا سیگمنٹ قرآنک نالج۔ جی تو پیارے بچوں، اب چلتے ہیں اپنے نیکسٹ سیگمنٹ کی طرف جس کا نام ہے آئیں نہ سنیں۔ کلاس روم ہے، آؤ سیکھیں بچوں، کلاس روم ہے، کلاس روم۔ سیگمنٹ ہے آئیں نہ سنیں۔ دیکھتے ہیں کہ آج ہم کون سی نعت شریف سنیں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہیں؟ الحمدللہ رب العالمین علی کل حال۔ آپ کیسے ہیں؟ الحمدللہ رب العالمین علی کل حال۔ جی تو کون سا کلام سنا رہے ہیں؟ آج میں آپ کو بہت ہی پیارا کلام سناؤں گا، سب سے اولا والا ہمارے نبی۔ ماشاءاللہ، بہت ہی پیارا کلام ہے اور یہ کلام ہمارے اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا ہے۔ تو آپ سب تیار ہیں نعت شریف سننے کے لیے؟ جی۔ صلی اللہ علیہ رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ۔ سب سے اولا سب سے اولا ہمارا نبی، سب سے اولا ہمارا نبی، سب سے اولا ہمارا نبی، سب سے بالا ہمارا نبی، اپنے مولا کا پیارا ہمارا نبی، اپنے مولا کا پیارا ہمارا نبی، دونوں عالم کا دولہا ہمارا نبی، سب سے اولا ہمارا نبی۔ کون دیتا ہے دینے کو وہ چاہیے، 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 دینے والا ہے سچا ہمارا نبی، دینے والا ہے سچا ہمارا نبی، سب سے اولا ہمارا نبی، سب سے بالا ہمارا نبی، اپنے مولا کا پیارا ہمارا نبی۔ جیسے سب کا خدا ایک ہے ویسے ہی، جیسے سب کا خدا ایک ہے ویسے ہی، ان کا تمہارا ہمارا نبی، ان کا تمہارا ہمارا نبی، سب سے اولا ہمارا نبی، سب سے اولا ہمارا نبی۔ غم زدوں کو رضا مجدہ دیجیے ہے، غم زدوں کو رضا مجدہ دیجیے ہے، بے قصوں کا سہارا ہمارا
بہت ہی پیارا کلام سنا. اب اس کلام کے کچھ مشکل ورڈز ہیں جن کی ہم میننگ بھی جان لیتے ہیں. کچھ مشکل ورڈز ایسے بھی ہوں گے جن کی میننگ ہمیں معلوم ہوگی, کچھ مشکل ورڈز کی میننگ ہمیں معلوم نہیں ہوگی. تو دیکھتے ہیں کن مشکل ورڈز کی میننگ ہمیں معلوم ہے, جن کی معلوم نہیں ہوگی انشاءاللہ میں عرض کر دوں گا. بالا کی میننگ کیا ہے؟ بالا کی بھی یہی میننگ ہے جو اعلیٰ کی میننگ ہے. اعلیٰ کی میننگ سب سے اونچا. اونچا کیا میننگ ہے؟ سب سے اونچا. سب سے اونچا ہمارا نبی. سب سے اونچا ہمارا نبی. جی ایک اور ورڈ یوز ہوا مجدہ. غمزدوں کو رضا. قصیدہ. قصیدہ نہیں, مجدہ کی میننگ ہے خوشخبری. کیا میننگ ہے؟ خوشخبری. یعنی غمزدوں. غمزدوں کی میننگ کیا ہے؟ پریشان. غمزدہ لوگ ہوتے ہیں نا, پریشان لوگ, غمزدہ لوگ. تو غمزدہ لوگوں کو خوشخبری سنا دیجئے. غمزدوں کو رضا مجدہ دیجئے کہ ہیں بے کسوں. بے کسوں کی میننگ کیا ہوگی؟ بے کسوں یعنی مجبور. مجبور اور لاچار لوگ. مجبور اور لاچار لوگوں کو خوشخبری دے دیجئے. غمزدوں کو رضا مجدہ دیجئے کہ ہیں بے کسوں کا سہارا ہمارا نبی. مجبوروں کا, غمزدوں کا سہارا کون ہے؟ ہمارا نبی. تو یہ خوشخبری, غمزدوں کو یہ خوشخبری سنا دیجئے, اور یہ بے کسوں کو, جو لاچار لوگ ہیں, غمزدہ لوگ ہیں, ان سب کو خوشخبری دے دیجئے کہ ہم سب کا سہارا کون ہے؟ ہمارا نبی. تو یہ اس کلام کے کچھ مشکل ورڈز تھے. تو جب بھی کبھی نعت شریف سنیں, کلام سنیں, تو سمجھ کر سننے کی کوشش کریں. انشاءاللہ اس سے آپ کو سننے میں بھی مزہ آئے گا اور عشق رسول میں اضافہ ہوگا. یہ تھا ہمارا سیگمنٹ نعت سنیں. جی تو اب چلتے ہیں اپنے نیکسٹ سیگمنٹ کی طرف جس کا نام ہے آج کا سبق. کلاس روم ہے, آؤ سیکھیں بچوں, کلاس روم ہے, کلاس روم. جی تو سیگمنٹ ہے آج کا سبق. آج کے سبق میں ہم اسلام کی بنیادی باتیں حصہ 2 سے پڑھیں گے. اسلام کی بنیادی باتیں حصہ 2 سے پڑھیں گے. تو کڈز مدنی چینل کے ناظرین, اگر آپ کے پاس یہ کتاب ہے تو فوراً نکال لیجئے اور اس کتاب کے پیج نمبر 49 نکال لیجئے. پیج نمبر 49. اگر آپ کے پاس یہ کتاب موجود نہیں ہے تو گھبرانے کی کوئی بات نہیں ہے. انٹرنیٹ پر یہ کتاب موجود ہے, www.dawatislami.net پر جا کر یہ کتاب آپ سرچ کر سکتے ہیں. انشاءاللہ وہاں آپ کو یہ کتاب مل جائے گی. وہاں سے یہ کتاب کھول کے اس کو نکال لیجئے تاکہ اس سے ہم سبق پڑھ سکیں. جی اس سیگمنٹ میں ہوتا یہ ہے کہ ہمارے پاس جو بچے موجود ہیں, ایک ایک کوسچن, ایک ایک سوال ایک بچہ پڑھے گا اور اس کا جواب پڑھے گا. تو یہ ہمارے لیے انفارمیٹیو سیگمنٹ ہوگا. اس سیگمنٹ ہے آج کا سبق اور اس کا ٹاپک ہے نماز کی شرائط. جی سوال, نماز کی کتنی شرائط ہے؟ سوال ہے نماز کی کتنی شرائط ہیں؟ جواب, نماز کی 6 شرائط ہیں. نماز کی 6 شرائط ہیں. نمبر 1 طہارت, نمبر 2 ستر عورت, نمبر 3 استقبال قبلہ, نمبر 4 وقت, نمبر 5 نیت, نمبر 6 تکبیر تحریمہ. آگے سوالات کا سلسلہ ہے, وہ سوالات میں انشاءاللہ ہم اس کی ڈیٹیل بھی سنیں گے. جی نیکسٹ کوسچن. طہارت سے کیا مراد ہے؟ طہارت سے کیا مراد ہے؟ طہارت سے مراد ہے کہ نمازی کا بدن, لباس اور جس جگہ نماز پڑھ رہا ہو وہ جگہ ہر قسم کی نجاست سے پاک ہو. یہ نماز کی شرائط میں سے پہلی شرط ہے طہارت. اب دوسری شرط کے بارے میں جو سوال جواب کا سلسلہ ہے. جی ستر عورت کا کیا مطلب ہے؟ جی ستر عورت کا کیا مطلب ہے؟ جواب, ستر عورت کا مطلب یہ ہے کہ مرد کے لیے ناف کے نیچے سے لے کر گھٹنوں سمیت بدن کا سارا حصہ چھپا ہونا ضروری ہے, جبکہ اسلامی بہنوں کے لیے ان پانچ اعضاء یعنی منہ کی تکلی, دونوں ہتھیلیوں اور دونوں پاؤں کے تلوں کے علاوہ سارا جسم چھپنا لازمی ہے. جی ستر عورت کا کیا مطلب ہے؟ ستر عورت کا مطلب یہ ہے کہ مرد کے لیے ناف کے نیچے سے لے کر گھٹنوں سمیت بدن کا سارا حصہ چھپانا ضروری ہے, جبکہ اسلامی بہنوں کے لیے ان 5 اعضاء یعنی منہ کی ٹکلی,
दोनों हथेलियों और दोनों पाँव के तलवों के अलावा सारा जिस्म छुपाना लाजमी है। जी नेक्स्ट, ये था सतरे औरत। इस्तकबाली किबला किसे कहते हैं? यहाँ सवाल ये हो रहा है कि इस्तकबाल किबला किसे कहते हैं? नमाज में किबला यानी काबा की तरफ मुंह करने को इस्तकबाल किबला कहते हैं। जी तो प्यारे बच्चों, ये था सेगमेंट आज का सबक। आज के सबक में हमने नमाज के शराइत जाने, नमाज के शराइत 6 हैं ये जाना, और 6 शराइत में से 3 शराइत की हमने वजाहत भी सुनी। जी तो अब चलते हैं अपने नेक्स्ट सेगमेंट की तरफ, जिसका नाम है बच्चों के सवालात। क्लासरूम है, आओ सीखें बच्चों, क्लासरूम है, क्लासरूम। जी तो प्यारे बच्चों, सेगमेंट है बच्चों के सवालात। बच्चों के सवालात में हमारे पास 2 टीमें मौजूद हैं, टीम मक्की है और टीम मदनी है। टीम मक्की के 2 फर्द हैं, 2 बच्चे हैं, ये आकर एक एक करके इस बाउल में से सवाल निकाल के टीम मदनी से सवाल करेंगे और टीम मदनी ने उन सवालात का जवाब देना होगा। इसी तरह जब ये 2 सवालात के जवाब दे देंगे तो फिर टीम मदनी टीम मक्की से सवाल करेगी। चलते हैं अपने सेगमेंट का आगाज करते हैं। तो तैयार है सब? जी आ जाए। इस बाउल में से एक सवाल निकालें और वो सवाल आप करेंगे टीम मदनी से। सवाल बताएं, मीम दाल या नून हा इन हुर्फों से कौन सी मुबारक जगह का नाम आता है? जी मदीना। मदीना, वाह भाई, फौरन जवाब दे दिया। कौन कौन से हरूफ थे? मीम दाल या नून हा। वाह, क्या बनता है इससे? मदीना। मदीना। अल्लाह पाक हम सबको मदीने की बादब बाज़ो हाजी नसीब फरमाए। माशाल्लाह ये सवाल था, देखना था कितना आप एक्टिव हैं, कैसे हैं। माशाल्लाह फौरन जवाब दिया। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। जी देखिए क्या सवाल है इस बाउल में टीम मदनी के लिए। पता है नमाज में सलाम कितनी बार फेरते हैं? 2 मरतबा। 2 मरतबा। फौरन जवाब दिया इन्होंने। क्या कहते हैं इनका जवाब? इनका जवाब दुरुस्त है। तो नमाज में सलाम 2 मरतबा फेरते हैं, 1 मरतबा दाएं तरफ, दूसरी मरतबा बाएं तरफ, दोनों तरफ सलाम फेरते हैं। इन्होंने फौरन सवाल सुनते ही जवाब दे दिया कि सलाम नमाज में 2 मरतबा फेरते हैं। जी तो ये थे टीम मक्की के सवालात जो टीम मक्की ने टीम मदनी से किए। अब टीम मदनी टीम मक्की से सवालात करेगी। देखते हैं क्या सवालात हैं। जी आ जाए। बताइए कुरान पाक में एक दूसरे को किस तरह पुकारने से मना किया गया है? कुरान पाक में बुरे नामों से पुकारने से मना किया गया है। जी कुरान पाक में एक दूसरे को किस तरह पुकारने से मना किया गया है? बुरे नामों से। बुरे नामों से पुकारने से मना किया गया है। क्या इनका जवाब? इनका जवाब दुरुस्त है। जी तो हमें चाहिए कि आपस में एक दूसरे को अच्छे नामों के साथ पुकारें, जो उनके नाम है उनके साथ पुकारें, भाई कह के मुखातिब करें और बुरे नामों से कभी भी मुखातिब नहीं करें, क्योंकि कुरान पाक में अल्लाह पाक ने आपस में एक दूसरे को बुरे नामों से पुकारने से मना फरमाया है। तो हमें इससे बचना भी है और दूसरों को भी बचाना है। जी तो अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, देखते हैं क्या सवाल है जो टीम मदनी टीम मक्की से करेगी। जी आ जाए। वजू में वो कौन सा फर्ज है जो धोया नहीं जाता? जी सवाल है वजू में वो कौन सा फर्ज है जो धोया नहीं जाता। वजू के कितने फराइज हैं? 4 हैं। अब सोचें कौन कौन से फर्ज धोए जाते हैं और कौन सा फर्ज है जो धोया नहीं जाता। सर का मसा करना। जी क्या करना? सर का मसा। सर का मसा करना। क्या इनका जवाब? दुरुस्त है। इनका जवाब दुरुस्त है। सुभान अल्लाह। जी वजू के कितने फराइज हैं? 4 फराइज है। सबसे पहले पूरा मुंह धोना ये भी फर्ज है, कोहनियों समेत हाथ धोना ये भी फर्ज है, और चौथाई सर का मसा करना। ये धोना नहीं है, ये क्या है? मसा करना। चौथाई सर का मसा करना फर्ज है, पूरे सर का मसा करना सुन्नत है, और फिर दोनों पाँव को टखनों समेत धोना ये भी फर्ज है। तो वुजू के 4 फर्ज हैं, ये भी हमें पता चला। जी तो ये सेगमेंट था बच्चों के सवालात। बच्चों ने सवालात किए और बच्चों से किए और बच्चों ने उसके जवाबात दिए। इन सवालात और जवाबात में हमें बहुत कुछ सीखने को भी मिला। ये है हमारा प्रोग्राम क्लासरूम, जिसमें हमें बहुत सारी चीजें सीखने को मिलती हैं। इसी के साथ हमारे प्रोग्राम का वक्त खत्म हुआ चाहता है और इख्तिताम में हम अपना मदनी मकसद दोहराते हैं। हमारा मदनी मकसद क्या है? मुझे अपनी और सारी दुनिया के लोगों की कोशिश करनी है। इंशाअल्लाह।
अज़्ज़ा व जल। किड्स मदनी चैनल हमारा मदनी चैनल। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। है आज का सबक और बच्चों के सवालात, क्लासरूम है आओ सीखें बच्चों, क्लासरूम है क्लासरूम। बच्चों का मदनी चैनल आ गया, बच्चों का आ गया